الانتباہات المفیدہ کا سبق نمبر 24 متعلق اجماع ہے۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اجماع کے متعلق آپ کے سامنے وضاحت کریں گے کہ اجماع کے متعلق لوگوں کی جو غلطیاں ہیں نا وہ واضح کریں گے۔ انتباہ نمبر ہمارے پاس ہے 6 نمبر متعلق اجماع من جملہ اصول شرعی، بھی شریعت کی اصول میں سے کیا ہے، ایک اصل ہے اجماع۔ کچھ لوگ نافہمی کی وجہ سے کہتے ہیں جماع الگ لفظ یہ ہے اجماع۔ اب رہ گیا اجماع اور قیاس۔ اجماع کے متعلق یہ غلطی کی جاتی ہے کہ اس کا رتبہ رائے سے زیادہ نہیں سمجھا جاتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رائے کے برابر ہے، حالانکہ رائے کی کہاں برابر ہے، رائے تو ایک شخص کی ہوتی ہے نا، اور اجماع کی یہ چیز ہے یہ تو کئی اشخاص کی رائے پھر بھی مستند الی سند ہوتی ہے، سند بھی اس کے لیے ہوتی ہے، اس رائے کے لیے اپنی طرف سے رائے نہیں ہوتی، اس لیے اس کو حجت ملزمہ نہیں قرار دیا جاتا۔ لوگ اس کی اسی حجت نہیں سمجھتے جو کسی بات کو لازم کرے، ملزمہ مانا لازم کرنے والی حجت، اس کو حجت ملزمہ نہیں سمجھ رہے تو بہت غلط ہوا۔ یہ مسئلہ اول تو منقول ہے، اس میں نقل پر مدار ہے۔ ہم نے جو نقل کی طرف رجوع کیا تو اس میں یہ قانون پایا کہ جس امر پر ایک زمانے کے علماء امت کا اتفاق ہو جائے اس کے اتباع واجب ہے۔ جب زمانے کے سارے علماء کہہ رہے کہ یہ بات ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے یا یہ صحیح ہے، یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو ایک عالم کہتا جو صحیح ہوتا نا تو ہم کہہ سکتے شاید اس کی اپنی رائے ہو، لیکن بہت سارے جمع ہو گئے اور ان میں کوئی عناد بھی نہیں ہے، آپس میں سب صحیح ہیں، سب صحیح عقیدے کے حامل ہے، عمل بھی سب کا درست ہے، اور معاشرتی زندگی میں لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ واقعی عالم ہے۔ ایسے لوگ اگر اتفاق کرے کسی بات پر تو بس ایسے کام پر عمل ضروری ہے، اور اس کے ہوتی ہوئے اپنی رائے پر عمل کرنا ضلالت ہے، گمراہی ہے، خواہ وہ امر اعتقادی ہو خواہ عملی ہو۔ عملی اعتبار سے کوئی بات کہہ دے یا اعتقاد عقیدے کے متعلق ہو، چنانچہ وہ نقل اور اس سے استدلال کتب اصول میں مصرحاً مذکور ہے، مصرحاً منا تصریح کے ساتھ۔ پس جس طرح کوئی کتاب قانون کی حجت ہو، کتاب قانون کی حجت ہو تو اس کے کل دفعات واجب العمل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کتاب اس میں قانون ہے نا تو قانون کے پھر ساری دفعات پر عمل کیا جاتا ہے نا۔ اسی طرح جب قرآن و حدیث حجت ہے تو معنی ہے کہ پوری کی پوری حجت ہوئی نا تو اس کی بھی کل قوانین واجب العمل ہوں گے۔ ان قوانین میں سے ایک قانون تو یہ بھی ہے نا کہ اجماع حجت قطعیہ ہے، خود قرآن نے ایسا کہا ہے، اس قانون پر بھی عمل واجب ہوگا، اور اس کی مخالفت واقعی میں اس قانون الہی و نبوی کی مخالفت ہوگی، اور یہ امر بہت ہی ظاہر ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ منقول بھی نہ ہوتا، مثلا نقل میں نہ ہوتا قرآن و حدیث میں، تو ہم قانون فطری عقلی بھی ہم کو اس پر مستر کرتا ہے، یعنی مجبور کرتا ہے کہ جب ہم اپنے معاملات میں کثرت رائے کو منفرد رائے پر ترجیح دیتے ہیں اور کثرت رائے کے مقابلے میں منفرد رائے کو کالعدم سمجھتے ہیں ہم لوگ، تو اجماع تو کثرت رائے سے بڑھ کر یعنی اتفاق آرائے علماء امت ہے، وہ منفرد رائے کے مرتبے میں اس سے مرجوح کیسے ہوگا پھر؟ اور اگر یہ شبہ ہو، اگر آپ یہ شک کریں کہ بے شک منفرد رائے اجماع کی روبرو قابل وقعت نہ ہوگی، قابل قدر، لیکن اگر ہم بھی اس اجماع کے خلاف پر اتفاق رائے کر لیں، ٹھیک ہے، تم نے جو رائے کا اتفاق کیا ہے نا، چلو ہم بھی رائے جمع کر کے اتفاق کر لیں گے، پھر کیا یہ اتفاق اس لڑ سکتا ہے؟ دو اتفاق جمع ہو کے وہی سمجھ رہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم بھی اتفاق کریں گے، تب تو اس میں معارضہ کی صلاحیت ہو سکتی ہے، یعنی وہ اگر کہہ دینا کہ پھر تو معارضہ کر سکتا ہے، آپ اس میں مقابلہ ہو سکتے دو کس کا، دو اتفاقوں کا، یہ بھی اتحاد اس طرف سے بھی اتحاد ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہر شخص کا اتفاق رائے ہر امر میں معتبر نہیں ہے۔ اتفاق رائے اگر کسی علاج اور دوائی یا بیماری کے متعلق کرتے ہیں تو بکری والے کریں گے نا، اگر بکری والے اتفاق کرے کہ آج کے بعد اس دوائی کا استعمال بہت مفید ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی استعمال کرے گا تو مر جائے گا، یہ خراب ہو جائے گا، بکری والے اگر اس کا اتفاق کرے تو لوگ کیا کہیں گے، سب پاگل ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کے اتفاق کون کریں گے؟ ڈاکٹر کریں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی کام قانون وغیرہ یا
قانون دان لوگ کریں گے نا اتفاق کسی قانون کے متعلق، اسی طرح سے کسی زمین کو ناپنا ہے یا کیا کرنا ہے، اس کی عروض و طول کو معلوم کرنا ہے، تو کون کریں گے؟ یہ لوگ انجینئرنگ والے کریں گے، پٹواری وغیرہ لوگ کریں گے۔ اگر ہمارے جیسے لوگ کریں ہیں جو سبزی پیروش ہے، کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی طرح سے جو دین کے معاملات ہے، کیسے آپ کہہ سکتے کہ ہم بھی بہت ساری رائے لا کر اس پر اتفاق کریں گے؟ یہ تو علماء کا کام ہے کہ بہت سارے کاموں کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہو، اپنا کام چلاؤ آگے، بلکہ ہر فن میں اس کے ماہرین کا اتفاق معتبر ہو سکتا ہے۔ سو اگر ہم اپنی دینی حالت کا حضرات سلف کی حالت سے انصاف کے ساتھ مقابلہ کریں، ہمارے جو سلف حضرات گزرے ہیں اگر ان کے ساتھ ہم اپنی دینی حالت کا مقابلہ کریں تو اپنی حالت میں علماء علما و عملا بہت ہی انحطاط پائیں گے، بہت ہی نیچا پن پائیں گے، کہاں ہم کہاں وہ، جس سے ان کے ساتھ ہم کو ایسی ہی نسبت ہوگی جو غیر ماہر کو ماہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ ماہر تھے، ہم غیر ماہر ہے، کیسے آپ ماہر کو غیر ماہر کے ساتھ برابر کر سکتے ہیں؟ بس ان کے خلاف ہمارا اتفاق صحیح ہوگا جیسا ماہرین کے اتفاق کے خلاف غیر ماہرین کے اتفاق کے محض بے اثر ہوتا ہے۔ البتہ جس امر میں سلف سے کچھ منقول نہ ہو اس میں اس وقت کے علماء کا اتفاق بھی قابل اعتبار ہوگا، یعنی اگر اس زمانے کے علماء کسی بات پر اتفاق کرے اور وہ بات کیا نہیں ہے سلف سے مروی نہیں، صحابہ وغیرہ سے، پھر آپ یہ نہیں کہ صحابہ نے کہاں اس پر عمل کیا، صحابہ نے تو اتفاق نہیں کہ صحابہ کا اتفاق اب ہے نہیں تو ان کا ہوگا۔ اور اس میں ایک فطری راز ہے، وہ یہ کہ عادت اللہ جاری ہے کہ غرض پرستی کے ساتھ تائید حق نہیں ہوتی۔ اگر کسی بھی جگہ پر ہم غرض پرستی کو لینا تو اس سے کبھی بھی حق کی تائید نہیں ہوتی اور خلوص میں تائید ہوتی ہے۔ جہاں پر بھی خلوص آ جائے تو ایسی تائید ہوتی ہے۔ جب یہ امر ممہد ہو چکا، یعنی جب یہ امر تمہیدی طور پر ہمیں معلوم ہو سکا، تمہیدی طور پر ممہد منا تمہیدی طور پر، تو سمجھنا چاہیے کہ جس امر میں سلف کا اجماع موجود ہے، جس کا حجت ہونا ثابت ہے، اس کے ہوتی ہوئی ہم کو اپنی رائے سے کام لینے کی دینی ضرورت نہیں تھی۔ سو بلا ضرورت اپنی رائے پر عمل کرنا بدون غرض پرستی کی نہ ہوگا۔ اس کا تو معنی ہے کہ یہاں پر غرض پرستی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے تین طرح کے ہوتے، جیسے لوگوں نے کہا، بعض لوگ پیٹ سے سوچتے ہیں، بعض لوگ دل سے، بعض دماغ سے، اور ان لوگوں نے عقل سے سوچا تھا۔ الحمدللہ پیٹ وغیرہ مقصود نہیں تھا، بیچ میں کبھی بھی ایسا نہیں تھا، اور دل بھی نہیں، یار میرا دل ایسا چاہ رہا ہے، تمہارے دل کا ہم کیا کریں؟ یہاں پر دماغ کی بات ہے، عقل کی بات ہے۔ آگے کہہ رہے کہ اس لیے تائید حق ساتھ نہ ہوگی، اور جس میں اجماع نہیں ہے وہ دینی ضرورت ہوگی، اور دینی ضرورت میں کام کرنا دلیل خلوص ہے، اور خلوص میں تائید حق کے ساتھ ہوتی ہیں، اس لیے وہ اتفاق بوجہ مؤید من اللہ ہونے کے قابل اعتبار ہو گیا، اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہو گئی، مؤید یعنی اس کی تائید ہو گئی ہو۔ یہ سب اس صورت میں جب سلف کا اجماع رائے سے ہوا ہو، گو وہ رائے بھی مستند الی النص ہوگی، یعنی اس کے لیے بھی تکیہ اس رائے نے کس پر لگایا ہوگا؟ دلیل پر، لیکن نص صریح موجود نہیں تھی بلکہ مخفی طور پر۔ اگر کسی نص کی مدلول صریح پر اجماع ہو گیا تو اس کی مخالفت نص صریح کی مخالفت ہے، پھر تو نص صریح کی مخالفت ہے۔ اگر اس کے مخالف کوئی دوسری نص صریح ہو تو آیا اس وقت بھی اس اجماع موافق للنص کی مخالفت جائز یا نہیں؟ سو یہ بات ہے کہ تب بھی جائز نہیں، کیونکہ نص برابر اور ایک کو موافقت اجماع سے قوت ہو گئی، اور دلیل قوی کی ہوتی ہوئی ضعیف کا معمول بھی ہونا خلاف نقل اور خلاف عقل ہے۔ یعنی ایک چیز قوی موجود ہے تو ضعیف کی کیا ضرورت، بلکہ ہرگاہ دلیل نقلی سے امر مجمع علیہ کے دلالت ہونے کا امتناع ثابت ہو چکا۔ امر مجمع علیہ کا کیا معنی؟ اس پر اتفاق ہو جائے، متفق علیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اگر اجماع کا مستند کوئی نص ظاہر بھی نہ ہو اور اس کے خلاف کوئی نص موجود ہو، تب بھی اس اجماع کو یہ سمجھ کر مقدم رکھا جائے گا کہ اجماع کے وقت کوئی نص ظاہر ہوگی جو منقول نہیں ہوئی، کیونکہ نص کی مخالفت دلالت ہے، اور علماء اسے نہیں کر سکتے نا کہ کیا کرے، نص کی ہوتی ہوئی وہ اجماع کرے۔ اجماع تو تب کیا جاتا ہے نا جب نص نہ ہو، اور نص مانا قرآن حدیث کی آیات، حدیث وغیرہ، اور اجماع کا دلالت ہونا محال۔ اجماع کیسے
گمراہی کی باتوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیجتمع امتی یا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی علماء مراد ہے امت سے. پس اس اجماع کا نص کے مخالف ہونا بھی محال ہے. تو اجماع کسی نص کے مخالف ہو سکتا ہے؟ خود نص کہہ رہے کہ اجماع ضلالت پر نہیں ہو سکتا، تو پھر اجماع کیسے گمراہی کی بات ہوئی؟ پس لامحال نص کی موافق ہے، اور جس نص کی یہ موافق ہے وہ دوسری نص پر بوجہ انضمام اجماع کے راجی ہو گئی. ایک نص ہے اور ایک وہ نص ہے جس کے ساتھ اجماع ہے. کہہ رہے کہ اگر ایک جگہ پر نص ہے وہ الگ ہے، ایک کے ساتھ انضمام اجماع بھی ہو گیا، یعنی اجماع مل گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ قوی ہوگا. پس واقع میں نص پر مقدم نص ہی ہے، اور اجماع اس نص کی بوجود کی، اور وہ اجماع جو اس نص کی وجود کی علامات و امارات ہے، جس کو دلیل انی کہتے ہیں. مثال اس کی جمع بین الصلاتین بلا سفر و بلا عذر ہے، یعنی جمع بین الصلاتین سفر و عذر کے بغیر درست نہیں ہے نا، جس کی حدیث ترمذی میں ہے، اور فجر احمر کے وقت اذان تسحر کا وہ بھی ترمذی میں ہے.